अस्सलाम वालेकुम जी। उड़ती हुई खबर है ज़बानी तयूर की, ठीक है, तैयारे नहीं जी, परिंदे ये खबर लेके आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस मुजाहिल अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो तुने जा रहे हैं बल्कि तुने जाएंगे, और उसकी वजह तस्वीर हम आपसे अर्ज करेंगे। तहम्मुल नाल सुनना, तुसी इंजॉय करना। वड्डी पैप्सी की बोतल काट लो, नाल वड्डा चिप्स का पैकेट, और ऐस विलाग नू वो दोनों चीज़ें इंजॉय करते हुए आपने इंजॉय करना। पिछले दिनों जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी उल कुज़ा जनाब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने जो व्लॉगर्स, भाई उनमें से एक अदील जो हैं उन्होंने कहा है कि वो व्लॉगर नहीं है, मैं जानता हूँ। अदील साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं और वो उन्होंने इस बात पे एहतजाज किया है। हमने गुज़िश्ता अपने व्लॉग के अंदर उनको व्लॉगर कह दिया था, हम इस पे माज़रत चाहते हैं उनसे, उनकी दिल आज़ारी हुई है। वो एक जर्नलिस्ट हैं, उनका कोई भी नुक्ता नज़र हो सकता है और उनके नुक्ता नज़र का एहतराम भी मौजूद है, हम उससे इख्तलाफ का हक़ भी रखते हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है वो एज ए जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट हैं वो बाकायदा जेन्युइन। वो कोई यूट्यूब के रास्ते जो है वो बोल के ब्यूरो चीफ नहीं बने, वो बाकायदा ग्रास रूट से तरक्की करके रिपोर्टिंग करके ऊपर आए हैं और अच्छी खबरें भी देते रहते हैं। तो मैंने कहा ये करेक्शन कर दी जाए। लेकिन वापस जो पिछले दिनों मुलाकात नहीं हुई थी कुछ जर्नलिस्टों से और व्लॉगर्स थे जनाब काजी उल कुज़ा उमर अताब बंदयाल साहब की, तो उमर अताब बंदयाल साहब ने दो बातें फरमाई थी। एक बात तो उन्होंने ये फरमाई थी कि फ़ैसले मैंने लिख के रख लिए हुए हैं, 12 अगस्त के बाद मैं वो फ़ैसले जारी करूँगा और इनकी मंजी ठोक दूँगा। ठीक है, ये वही बात है जिस पे खाकसार गुज़िश्ता कम अज़ कम 3 माह से शोर मचा रहा है कि जनाब इन्हें जानते हुए तो ये इंतज़ार कर रहा है कि पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये इधर से हरकत करता है, उधर से पार्लियामेंट चपेड़े मारती है। ठीक है, तो इसने उन चपेड़ों से बचने के लिए अब फैसले लिख के रखने शुरू कर दिए हैं काजी उल कुज़ा साहब ने, और ये अनाउंस करेंगे 12 अगस्त से लेके 16 सितंबर के दरमियान, और सिस्टम की आई तई फेर जाएंगे। इमरान अहमद खान न्याजी के मुखालफिन के पुश्तों के पुश्ते लगा देंगे, क्योंकि कम वक्तों ने मार्शल्लाह भी तो नहीं लगाया ना, तो वो सारी कसर निकालेंगे। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि ऐसी सूरत के अंदर हमें कहा जाता है बड़े आगे से धीमे अंदाज के अंदर इसका इलाज कर रखा है आपने। मैंने कहा सर हजूर इसका इलाज कोई नहीं है आपके पास, ना आपने कर रखा है, आप ब्लफ मार रहे हैं, और वो आपको हर मौके के ऊपर चपेड़ें करवाता है। ठीक है, अब उसने कहा कि चूंकि आप आगे से चूं चूं करते हैं तो आप जब घर जा चुके होंगे तो फिर वो आपकी ऐसी तैसी फेरेगा। भाई वो जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की अपॉइंटमेंट इलीगल करार दे देगा। ठीक है ना, एप्लीकेशन तो उन्हें खुद ही मंगवानी होती है ना, बल्कि जिन्होंने ड्राफ्ट करके देनी होती है। स्कॉच कार्दर माल लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं वो साहब जो हैं, ठीक है, जिनकी ये पूरी टीम है, जो अपनी टीम तख्लीक करके गए थे, और जिनको अब ख़तरा है कि उनकी टीम के अंदर ये काजी फायज़ ईसा कहाँ से आ गया। बाकी तो सारे हमने सेट कर लिए हैं और 2050 तक सेट कर लिए, 2040 तक सेट कर लिए हैं कि किसने उसके बाद मेरे कतूरे ने चीफ जस्टिस बनना है। मैं साकिब निसार की बात कर रहा हूँ, तो उसने सारे सेट कर लिए हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि यार वो काजी फायज़ ईसा को और इसको अपना क्या नाम है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, कूल डाउन। तो वो जनाब वो अपने तरफ से तुनने का फुल इंतज़ाम करके फाइलें जजमेंटें लिखा के मुनीब अख्तर से जजमेंटें लिखा के ढेर लगाई जा रहा है, और 12 से ऑनवर्ड रोज़ाना फ्राइडे होगा, गुड फ्राइडे होगा, रोज़ाना गुड फ्राइडे होगा। तो खैर ये तो ऐसे ही बात आ गई। लेकिन वापस आते हैं कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ कम अज़ कम 2 मौक़े के ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सामने आ चुका हुआ है। एक ख़ास फ़िरके को सपोर्ट करने और उस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले वकला को अन्यवार रिलीफ देने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने कहा था कि इस बददियानत, बदतीनत, बदबूदार और बुग़्ज़ के मारे हुए शख्स के ख़िलाफ़ जो है रेफरेंस भेजा जाए, क्योंकि एक ही हक़ाइक़ थे,
ایک بندے کی ضمانت ایک وکیل لے کے آیا تو وہ انکار ہو گئی. جب وکیل بدلا گیا اور ان کا ہم مسلک وکیل کیا گیا, انہی حقائق کی بنیاد کے اوپر اس صاحب نے ان کی ضمانت دے دی. تو وہ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں ٹر گیا, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ پائند دونوں ایپلیکیشنیں ڈٹو ایپلیکیشن ہیں, دونوں کے اوپر حقائق بھی ایک ہیں, آرگومنٹ بھی ایک ہیں, اس میں فیصلہ ایک ہے, اس میں فیصلہ ایک ہے. تو 63A کے اوپر آپ دیکھ لیں, دونوں جگہ پہ حقائق ایک ہے, لیکن ایک جگہ پہ منیب اختر نے ایک فیصلہ لکھا ہے, دوسری جگہ پہ دوسرا فیصلہ لکھتا ہے. نہیں, سانو عقل آ گئی سی, ٹھیک ہے, سانو عقل آ گئی سی, تو لہذا دوسری دفعہ کیا ہمیں عقل آنے کا حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ صاحبان جو ہیں, یہ میرا مطلب ہے. اب ہوا کیا ہے کہ علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جب وہ ریفرنس جو تھا, وہ ثاقب نثار صاحب نے اپنی طرف سے جناب تلوار نکالی اور کہا کہ دیکھو میں نے جناب جسٹس طارق مسعود خان صاحب جو ہیں, جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے پاس جو ہے وہ مقدمہ بھجوا دیا ہے, ریفرنس بھجوا دیا ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا, اور ہے نا اس میں نکالیں کچھ. اب جناب وہ جو مسرت حلالی صاحبہ ہیں, وہ سپریم کورٹ کی دوسری خاتون جج بنی, تو مسرت حلالی صاحبہ نے کی حلف برداری کی تقریب تھی, تو وہاں پہ جو ہے وہ کسی جرنلسٹ نے پوچھ لیا سردار طارق مسعود خان صاحب سے کہ سر وہ آپ کے پاس ریفرنس آیا ہوا ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں چھٹیوں میں کام نہیں کرتا, تو آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں, چھٹیاں ختم ہوں گی 16 ستمبر کے بعد. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 16 سپٹمبر کے بعد وہ ریفرنس جو ہے وہ فائنل ہو کے جائے گا, جب کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آ چکے ہوں گے. تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک ہاسٹائل, ان کے خیال میں یا ان کی رائے میں ایک ہاسٹائل بینچ کو فیس کریں گے, جس کے خلاف ان کی رشوت دوانیاں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے جن کے خلاف بد زبانی سے لے کے اور فیصلہ سازی تک یہ مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر, جس بنیاد کے اوپر یہ ضمانتیں دیتا تھا نا, اسی بنیاد کے اوپر فیض حمید کا فیورٹ تھا, اور فیض حمید نے اس کو اسی بنیاد کے اوپر ایلیویٹ کروایا تھا. سمجھ لگ گئی نا؟ یہ آپ دیکھیں کس طرح کے کنیکشن نکالتے ہیں یہ لوگ. اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں, انہوں نے جو ہے اس چیز کو رواج دیا کہ یہ ترقی کا زینہ ہے, اس بنیاد کے اوپر چلا جائے. گجرانوالہ میں کافی داستانیں ہیں آپ کی اس حوالے سے بھی. اگر آپ کبھی سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ میں جا کے کسی سے پوچھیں عام آدمی سے, تو آپ کو بڑی بڑی داستانیں سنائے گا ان کی کہ انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دے رکھے ہوئے ہیں اس فرنٹ کے اوپر بھی. تو بہرحال مظاہر علی اکبر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اپنا اس میں نہیں ہوتا نا جی, فارسی کے اندر کاف نہیں ہوتا, تو وہ کاف کی جگہ چے استعمال کیا جاتا ہے. تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, آپ اگر ایران کا میڈیا سنیں تو وہ اللہ اکبر نہیں کہتے, اللہ اکبر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ فل اینڈ فائنل سپیڈ کے ساتھ ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, ٹرین کی سپیڈ نہیں, وہ کوئی ہوتی ہے جی, عمران خان صاحب نے نئی سپیڈ ایجاد کی تھی, ہاں روشنی کی سپیڈ پتہ نہیں کوئی اس طرح کی تھی, آواز کی سپیڈ کی آواز کوئی اس طرح کی تھی انہوں نے. تو آواز کی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹرینیں چلانی تھی بیچاروں نے, اگر ان کا اقتدار رہ جاتا. تو ویسے اگر 2 لائنیں لگا دی جائیں تو روشنی کی سپیڈ کے ساتھ بھی چل سکتی ہے بھئی. انجن کو جا کے تو 2 چٹیاں لائنیں ہی کھچوانیاں نے نا, اس تو بعد انجن کراچی 2 گھنٹے سے پہنچا دے گا لورو, ٹھیک ہے. یہ فارمولہ جناب عمران احمد خان نیازی کو مل گیا تھا. جیسے دیکھیں انہوں نے دنیا سائنس کو بڑی بڑی ایجادات دی ہیں. مثلا اگر آپ سر کے اوپر کالی بالٹی پہن لیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو میزائل نہیں لگ سکتا, ٹھیک ہے. اچھا, راکٹ لانچر جو ہوتا ہے وہ سرفیس ٹو سرفیس ہوتا ہے, یعنی زمین سے آپ فائر کریں گے تو وہ زمین پہ ہی نشانہ ہوگا اور زمین پہ ہی گرے گا. اس نے نئی ٹیکنالوجی دی ہے کہ راکٹ لانچر سے
آپ جہاز گرا سکتے، ہیلی کاپٹر گرا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس راکٹ لانچر سے مجھے گرانے کی کوشش کی گئی جس سے جہاز گراتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں لاہور میں جہاز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ایک تو ایئر لائن کا جہاز ہوتا ہے، پی آئی اے کا جہاز ہوتا ہے، دوسرا وہ بھی جہاز ہوتا ہے وہ جو بیچارے روڑی پہ بیٹھ کے تو وہ ہاں سونگ رہے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ پی رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ بھی، اس کو بھی جہاز ہی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لانچر سے مارنے کی کوشش کی گئی جس سے جہاز گراتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ لانچر جو ہوتا ہے، راکٹ لانچر، وہ اس طرح کے پرپس کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے یار یہ جو ہے جو افغانستان کے اندر تو لانچر سے جہاز گرائے گئے تھے، تو افغانستان کے اندر منشیات بھی تو بڑی ہوتی ہیں نا، کیا پتا وہ جو سوابی کے اندر جو نیچے راکٹ لانچر لے کے کھڑا ہوا تھا اس نے بھی نسوار رکھی ہو۔ نسوار تو خیر ہمارے میجورٹی پختون کھاتے ہیں، لیکن اس نے بھی کوئی راکٹ مار کا نسوار رکھی ہو جو عمران خان صاحب کو گرانے کی بات کرے۔ چھڑیا کرو یار، ہمیں تسی مختلف قسم کی باتیں ہمیں سجا کے نا تو بات مذاق میں ڈال دیتے ہو۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ دکھی ہیں جو ہم نے 2-3 دوستوں کی وہاں سے لائیو کوریج دیکھی، اسد طور صاحب کی اور مطیع اللہ جان صاحب کی، تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ قاضی القضاء جناب چیف جسٹس آف پاکستان بہت دکھی تھے اس کے اوپر، اور کہ جناب ان کے خلاف خبریں جعلی چھاپی جا رہی ہیں، اور اصلی خبریں جو ہیں اب وہ دینے کے لیے انہوں نے جب لوگوں کو بلایا تو لوگوں نے پھر بھی جا کے سر اب اصلی خبریں، جعلی خبریں، جھوٹی خبریں، سچی خبریں آپ ہی بلا کے دیتے ہیں سر، تو پھر صحیح لوگوں کو بلا کے وہ خبریں دے دیا کریں، ایسے لوگوں کو نہ دیا کریں کہ جو جعلی خبریں چھاپتے ہیں، آف دی ریکارڈ میٹنگ کو جا کے آن دا ریکارڈ میٹنگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے حقائق جو ہے وہ جاوید چودھری کے پروگرام میں بیٹھ کے بتا آتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا سر ایسی آف دی ریکارڈ کا اور اپنی مرضی کے؟ آپ کی مرضی کے لوگ انکمپیٹنٹ ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا بالکل اسی طرح جس طرح آپ انکمپیٹنٹ ثابت ہو رہے ہیں، میں قطعاً نہیں یہ کہہ رہا، لیکن آپ کی جو سلیکشن تھی، کیونکہ جب آف دی ریکارڈ میٹنگ کے لیے بھی بلانا ہوتا ہے، جو فہرست ہوتی ہے جرنلسٹوں کی، وہ ہمیشہ چیف جسٹس خود ویٹ کرتے ہیں، خود اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان سب لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا کہ یہ میرے ساتھ آئیں گے میٹنگ کرنے کے لیے، تو بھگتی۔ ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔